بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سادہ سی بات ہے، اگر کچھ لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پر چلے جائیں تو اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آئے ہیں تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پر چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہوتی ہے، جو مانگا مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے، فوری طور پر مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے اور نہ دیر سے دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی، تو اس کی ضرورت تو ہوتی ہے تو اور اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک حکمت کے تحت سے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ ہر صورت دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، جب بھی مانگو میرا دستے کرم تمہیں دینے پر آمادہ ہے۔ دعائیں مانگو، اپنی آرزوئیں پیش کرو، اپنی تمنائیں پیش کرو۔ اپنا دنیا داروں سے مانگے تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو وہ اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے، خوش ہو کے دیتا ہے، تو اللہ سے مانگو، اس سے جھولی پھیلا کر مانگو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پر رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے مانگے تو جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن اپنے مالک سے مانگے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا رابطہ اس سے بہت گہرا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعاؤں کے لفظوں پر غور کیجئے۔ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرا ہے، تیرے علاوہ میرا ہے تو کوئی نہیں۔ تو وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا، وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ وہ مانگ اس ڈھنگ سے رہا تھا۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں؟ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں بھی یہ نہ دوں تو کون دے گا؟ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔